تیسرا وصف وَتَقْسِبُ الْمَعْدُوم، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی کمائی آپ کرتے ہیں۔ جس کا کوئی کمانے والا نہیں، معذور ہے، اپاہج ہے، لاچار ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں ہے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ ملازمت کریں، آپ تجارت کریں، آپ کاروبار کریں، آپ کھیتی باڑی کریں، آپ دہاڑی لگائیں، کوئی بھی کام کریں، تو کمائی کرتے ہوئے 3 نیتوں کا استحضار رہنا چاہیے۔ 3 نیتیں آپ کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے، تو آپ کا کاروبار، آپ کا رزق کمانا بابرکت ہوگا۔ اگر چوتھی چیز جڑ گئی تو آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں پیچیدگی آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نیت آپ کے ساتھ یہ جڑی ہو، عموماً ہم سب کے ساتھ یہ نیت جڑی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی ضروریات کو خود پورا کریں اور سوال کی ذلت سے بچیں۔ کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، اور دیگر ضروریات زندگی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کاروبار کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی ضروریات کو خود پورا کریں۔ ان ضروریات کے بغیر تو ہم ہیں نہیں، تو اگر ہم کمائیں گے نہیں تو کسی کے محتاج ہوں گے، تو کسی سے سوال کرنے کی بجائے یا کسی کا محتاج ہونے کی بجائے ہم اپنی ضروریات کو خود پورا کریں اور سوال کی ذلت سے بچیں۔ پہلا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے۔ دوسرا مقصد جو ہمارے ساتھ، ہمارے خیال کے ساتھ جڑا ہو اور ہمارے ذہن میں ہو، مستحضر ہو ہمیں، وہ یہ کہ جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں، وہ بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے والدین ہیں، وہ چھوٹے بہن بھائی ہیں، یا جو لوگ بھی میرے زیر کفالت ہیں، ان کی ضروریات کو میں نے پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے میں یہ رزق کما رہا ہوں۔ اور وہ ان کی تعلیمی ضروریات ہیں، ان کی شادیاں ہیں، ان کے دیگر معاملات حیات ہیں، اس کے لیے ہم کاروبار کرتے ہیں۔ اور جب بھی کماتے ہیں تو ذہن میں یہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے اس کام سے نفع دے دے، اور میرے ہاتھ میں پیسے آئیں اور میں بچیوں کی شادی کر لوں، میں بیٹوں کے لیے مکان بنا لوں، میں بچوں کی سکول فیسیں دے لوں، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی ضروریات کو پورا کروں۔ ساری زندگی انہوں نے میرے پہ لگائی، اب وہ بوڑھے ہیں تو میں ان کی خدمت اور نوکری کروں اور ان کی خوشنودی حاصل کروں، ان کے لیے آسودہ ماحول فراہم کروں۔ تو یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد ہمارے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اور جب بھی ہم کمائی کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ معاشرے کے وہ لوگ، وہ میری گلی میں ہیں، میرے رشتہ داروں میں ہیں، میرے محلے میں ہیں، یا کہیں اور ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور مجبور ہیں، میں ان کی مدد کروں گا۔ اللہ مجھے اس کاروبار سے، اس وسیلہ رزق سے اتنا عطا کر دے کہ میں اپنے بچوں کی کفالت بھی کروں گا، اپنی ضرورت بھی پوری کروں گا، اپنے والدین کی خدمت بھی کروں گا، اور معاشرے کے ان کمزور لوگوں کی مدد بھی کروں گا۔ وہ کام جن کے ذرائع نہیں ہوتے آمدن کے، بلکہ اخراجات ہوتے ہیں، میں ان کاموں میں لگوں گا۔ مدارس دینیہ ہیں، مساجد ہیں، اور دیگر ایسے کام ہیں، میں یہ خدمت کروں گا، اس لیے میں کما رہا ہوں۔ یہ 3 نیتیں اگر مستحضر ہوں، اور جب بھی بندہ رزق کما رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ 3 نیتیں جڑی ہوں کہ میں اس لیے کما رہا ہوں، تو یہ رزق بابرکت ہوگا، اور آپ بیٹھے اپنے دفتر کی کرسی پہ ہوں گے، تمہارا رب تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا رہا ہوگا، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ سراسر دین ہے، یہ سراسر اچھائی ہے، نیکی ہے، عبادت ہے۔ اور اگر چوتھی نیت ساتھ جڑ گئی کہ میں عیش و عشرت کروں گا، اگر زیادہ مال آ گیا، اگر پیسے زیادہ آ گئے تو میں نمایاں ہو جاؤں گا رشتہ داروں میں اور فخر کر سکوں گا کہ میں امیر ہوں، امراء کی فہرست میں میرا نام آ جائے گا، تو پھر آپ کے کاروبار میں پیچیدگیاں شروع ہو جائیں گی، بے سکونی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو 3 نیتوں سے آگے اپنی نیت کو بڑھنے نہ دیں، اپنے خیالات کو کنٹرول رکھیں، اور 3 نیتوں کا استحضار رہے۔ 3 نیتوں سے کم نیتیں ہوں گی، صرف اپنی خود غرضی اور صرف اپنے بچوں کے، تو پھر بھی رزق آپ کا پاک ہے،
لیکن اس رزق کے اندر وہ وسعت نہیں ہو سکتی جب آپ اپنے بچوں کو تصور میں لا رہے ہیں رزق کماتے ہوئے، ساتھ یہ بھی تصور میں جڑے کہ اللہ مجھے رزق دے تو میں محلے کی فلاں غریب بچی کی شادی کر دوں گا، اور اس کے چہرے پہ خوشی آئے گی، اس کے بوڑھے ماں باپ خوش ہوں گے۔ تو جس طرح اپنے بچوں کے چہروں پہ خوشی دے رہا ہے، ان بوڑھے ماں باپ کے چہروں کی خوشی کا بھی تصور کرے، پھر اس کا کاروبار وسعت بھی پائے گا، برکت بھی پائے گا، اور اللہ کی طرف سے خاص عنایات نصیب ہوگی۔ تو 3 نیتیں مستحضر ہونی چاہیے: اپنے آپ کو سوال سے بچانا، زیر کفالت لوگوں کی مدد کرنا، اور معاشرے کے ان لوگوں کے لیے کمانا جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اب حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے اس تیسرے وصف کو بیان کر رہی ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں، حضور آپ ان کے لیے کماتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کرنا، کمزور لوگوں کی نصرت کرنا اور ان کی اعانت کرنا، یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا طریقہ زندگی رہا۔ حضور یتیم ہو کے بھی یتیم پرور تھے، حضور یتیم ہو کے بھی یتیم پرور تھے۔ جب عمر حضور کی 9 سال تھی، صرف 9 سال، تو ایک زمانہ آیا کہ قحط پڑ گیا، اور مکے میں نہ کوئی سبزہ اگتا ہے، اور جو پانی کے حوض تھے وہ بھی سوکھ گئے اور جانور مرنے لگے۔ تو لوگ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ قحط ختم ہو۔ تو آپ نے فرمایا سارے سین حرم میں پہنچو، میں بھی آتا ہوں، وہاں اللہ سے مل کے دعا کرتے ہیں۔ تو سارے لوگ سین حرم میں پہنچ گئے، تو حضور علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور حضور کے چچا بھی پہنچے، اور آقا کریم کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور چہرہ لوگوں کی طرف تھا۔ تو سارے لوگ سین حرم میں تھے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق چچا جناب ابو طالب نے یوں ہاتھ اٹھائے اور حضور کی طرف رخ کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے بارش ڈال دے، اس گورے منہ والے کے صدقے سے می ڈال دے۔ کہتے ہیں کہ ابھی لوگ گھروں کو نہیں پہنچے تھے کہ چھم چھم می برسنے لگا، اور ساری قحط سالی دور ہو گئی، وقت گزرتا گیا، لیل و نہار کروٹ بدلتے رہے۔ یہ 9 سال کی عمر ہے۔ پھر حضور علیہ السلام 40 سال کی عمر کو پہنچے، اعلان نبوت کیا، تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، رشتہ دار بھی مخالف ہو گئے۔ لست مرسلا، آپ رسول نہیں، تبا لک ہنالک الیوم الہذا جماعتنا معاذ اللہ، کیا کیا بولیاں بولنے لگے، حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں حضور علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ معصور ہو گئے، اور یہ لوگ وہاں غلہ نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ کوئی باہر سے سامان تجارت آتا اور غلہ آتا تو اس کو خرید لیتے تاکہ یہ کہیں شعب ابی طالب میں نہ چلے جائیں۔ ان کا خیال تھا یہ بھوک سے مجبور ہو جائیں، نہ پانی پہنچنے دیتے نہ غلہ پہنچنے دیتے۔ تو اس وقت حضور کے چچا جناب ابو طالب نے حضور کی شان کے اندر ایک قصیدہ لکھا، تو اس کے اندر اس واقعہ کو یاد دلاتے ہوئے قریش سے مخاطبہ کیا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرا وہی گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امڑ کے آئے تھے۔ یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا، یہ میرا وہی گوری رنگت والا۔ آج تم پانی نہیں دے رہے، آج تم غلہ نہیں پہنچنے دیتے کہ یہ خرید نہ لیں، وہ وقت بھول گئے ہو کہ جب بارش نہیں برستی تھی اور تم بھوک سے مرنے لگے تھے، یہی نورانی چہرہ تھا جس کی چمک کو دیکھ کے بادل امڑ کے آئے تھے اور گھٹائیں آ گئی تھی اور می برسا تھا اور جل تھل ہو گئی تھی۔ وہ وقت بھول گئے، اسے یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور کی شان میں ایک طویل قصیدہ لکھا۔ اچھا میں آپ کو ایک اور کہانی سناؤں۔ مدینہ المنورہ میں حضور بیٹھے ہیں اور خطبہ دینے آئے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، کتب حدیث میں سیاستہ میں یہ روایت ہے، ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کیا کہتا ہے، حضور ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مال مویشی مر گئے، برا حال ہو گیا ہمارا، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے، قحط پڑ گیا مدینے میں۔ تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ جب حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو صحابی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا تھا اور آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے اور ادھر کہیں سے جھوم کے ایک بدلی آئی اور پورے مدینے پہ چھا گئی اور جل تھل می برسنے لگا۔ اتنا می برسا کہ وہ جو ندی نالے، جو بارشی نالے ہوتے ہیں،
وہ بھر کے پانی سے گزر رہے تھے، پہاڑوں پر، صحراؤں میں، ہر طرف پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، حتیٰ کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ شاید وہی شخص تھا، راوی کہتا ہے، یا کوئی اور، تو حضور اسی طرح بیٹھے ہیں اور مسجد نبوی کی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چھت ٹپک رہی ہے، اور قطرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور سے، حضور کی مبارک داڑھی سے حضور کے دامن میں گر رہے ہیں۔ وہ شخص یا کوئی اور شخص، راوی کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ وہی تھا یا کوئی اور تھا، وہ پھر کھڑا ہو گیا، اس نے پھر وہی کہا، ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مال مویشی مر گئے، برا حال ہے۔ کہا کیا اب کیا ہوا؟ کہا پانی سے ڈوب کے مر رہے ہیں، اتنا پانی ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھ پھیرا، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ اتنی جگہ سے بادلوں کو ہٹا دے۔ کہتے ہیں کہ ادھر حضور کی انگلی اٹھی، بادل چھٹ کے ادھر ہو گئے، اطراف میں میںہ برستا تھا، مدینہ ایسے تھا کہ یہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا، نماز پڑھی، اور پھر حضور بیٹھ گئے، اور عجیب منظر ہے، اور پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں ابھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ کسی کو میرے چچا کے شعر یاد ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہا حضور شاید آپ کی مراد ان اشعار سے ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، جو بچپن میں آپ کی اس شان کے بارے میں شب ابی طالب میں جو انہوں نے شعر کہے تھے۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں وہی میری مراد ہے۔ اللہ اکبر، تو فرمایا مجھے سناؤ۔ تو حضرت علی پڑھنے لگے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھومتے چلے جا رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر حضور نے ایک جملہ کہا، للہ در ابی طالب لو کان حیا لقرت عیناہ، کہا آج میرے چچا ہوتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو لفظ کہے حضور کے چچا نے، وہ یہ تھے کہ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، بیواؤں کا آسرا ہیں اور یتیموں کا سہارا ہے۔ تو یہ حضور کی 9 سال کی عمر ہے، یتیم ہو کے بھی یتیم پرور ہیں، بیواؤں کے آسرا ہیں، لوگوں کے گھر کے اندر جا کے پانی بھر دیتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی حضور کی بیان کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، وَتَقْرِی الضَّیف، اور آپ مہمان نواز ہیں۔ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے، اس کی قسمت میں اس کے رب نے جو لکھا ہے وہ اٹھاتا آپ کے دسترخوان سے۔ کبھی منہ نہ بسورنا کہ مہمان آ گئے، وہ تمہارا نہیں کھانے آیا، اپنا کھانے آیا ہے۔ صرف دسترخوان تمہارا ہے، نمبر تمہیں مل رہے ہیں، پاس تم ہو رہے ہو، ثواب تمہیں مل رہا ہے، اجر تمہیں مل رہا ہے، داد تمہیں مل رہی ہے، تحسین تمہیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن کھا وہ اپنی قسمت کا رہا ہے۔ تو مہمان کو کھانا کھلاؤ، یہ خوش بخت لوگوں کا مقسوم ہے۔ اور آخری بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے بارے جو کہی، وَتَعِینُ عَلیٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق کے اندر جو لوگ مصیبتوں میں پھنستے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ دکھ میں مبتلا لوگوں کی مدد، یہ حضور کا شعار رہا، حضور کا طریقہ رہا۔ بعض اوقات کوئی بندہ معاشرے میں، سوسائٹی میں مشکل میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کسی کی مصیبت کو اپنے گلے کیوں ڈالیں۔ نہیں، جب کوئی شخص مصیبت میں پھنس جائے تو اس کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، بلکہ میرے حضور نے فرمایا ظالم کی مدد بھی کرو، مظلوم کی مدد بھی کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو، وہ ظلم نہ کر پائے، ایسا ماحول پیدا کرو۔ گناہ سے نفرت کا مزاج جب معاشرے میں پیدا ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں۔ جب گناہ پر داد دی جائے، گناہ پر تحسین کی جائے تو پھر گناہ پر لوگ دلیر ہوتے ہیں۔ تو گناہ پر داد و تحسین کی بجائے گناہ پر نفرت کا اظہار کیا جائے، گناہ گار سے نہ کیا جائے، گناہ سے نفرت کا اظہار کیا جائے۔ اور ہم روز اپنے رب سے عہد کرتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص ہر روز دعائے قنوت میں اپنے رب سے عہد کرتا ہے، کیا؟ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑتا ہے ہم اس سے قطع تعلق کریں گے، ہمارا اس سے ربط نہیں ہوگا۔ یہ ہم روز عہد کرتے ہیں، اور اگر ہم صبح اٹھ کے اس عہد کو توڑ دیں تو یہ ہمارا ایک اپنا مسئلہ ہے، لیکن ہم رب سے عہد ضرور کرتے ہیں۔ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ، ہم ترک کر دیں گے، کس کو؟ مَنْ يَفْجُرُكَ، جو تیرے حکموں کا باغی ہوگا، جو تیرے حکموں کو توڑے گا۔ تو ہم جب برے شخص کی برائی کی وجہ سے اس سے پیچھے ہٹیں گے اور نیک شخص کی نیکی کی وجہ سے اس سے قریب ہوں گے
تو نیکی کا ماحول پھیلے گا، لوگ اچھائی کی طرف آئیں گے اور اچھائی پرموٹ ہوگی۔ لیکن ہم جب برائی پر کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی ہمیں کیا لگے، تو پھر برائی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے نیکی کے فروغ کے لیے کوشش کرو، وَتَعِینُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور راہ حق پر چلنے والوں کی مدد کرو، ان کا ساتھ دو، ان کے دست و بازو بنو۔ جو بھی لوگ اچھائی کا کام کر رہے ہیں، وہ دینی راستے پہ ہیں یا وہ اور کسی سماجی کام میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے دست و بازو بنو۔ آج ہم جو ہے وہ اچھے لوگوں کے دست و بازو بننے کی بجائے ان کے نقاد بنتے ہیں۔ نقاد نہ بنو، اچھے لوگوں کے دست و بازو بنو، ان کی معاونت کرو، ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 5 چیزیں ہیں آپ میں، تو آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ تو گو سمجھ لیجئے، جس شخص کے اندر یہ 5 وصف پیدا ہو گئے، اس کا رب اس کی عزت بحال رکھے گا، اس کو کبھی بھی ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اور وہ 5 وصف پھر سن لیجئے اور اپنے اندر اتارنے کی کوشش کیجئے۔ پہلا وصف انک لتصل الرحم، صلہ رحمی۔ دوسرا وصف وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھانا۔ تیسرا کام وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کی مدد کرنا، اس کے لیے کمائی کرنا۔ اور چوتھی چیز وتکری الضیف، اور مہمان نوازی کرنا۔ اور 5واں وصف وتعینوا علی نوائب الحق، حضور کی مبارک سیرت کا صدقہ اللہ ان اوصاف کا عکس ہماری طبیعت میں ڈال دے اور یہ اوصاف ہمارے اندر اتار دے، ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ واضح صفات جو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تعمل کے فی الفور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بیان کی، اللہ اس کا عکس حضور کی امت کے ہر فرد کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد